آج کی مہمان ہیں نتاشا خان. آپ سب جانتے ہیں انہیں, بہت خوبصورت آواز ہے ان کی, لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی واحد کوالیفائڈ ساؤنڈ انجینئر ہیں؟ تو آئیے ملتے ہیں نتاشا خان سے. نتاشا, thank you so much for being on my show. سمینا جی, it's such an honor to be on your show. I'm a huge fan اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں. اور میں بھی خوش ہوں because I love your voice. Thank you. It was so mesmerizing actually. Thank you so much. جب میں نے وہ گانا سنا یو سوچ. یو سوچ, اینڈ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے ایک سوچ. اچھا, یو از ایک. جی جی, ایک خیال کے بارے میں. ایک خیال. تو یہ کس طرح آیا تھا بھائی یہ گانا؟ یہ گانا اس طرح آیا تھا کہ بلال مقصود کے پاس ایک آئیڈیا تھا اور ہی واز لوکنگ فار اے پشتو فیمیل سنگر. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں پشتو بولتی ہوں, تو کسی نے اسٹوڈیو میں ان کو بتایا کہ بائی دا وے نتاشا اسپیکس پشتو بیکاز مائی مدر از پٹھان. اچھا. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. ایک دن انہوں نے مجھے جیم روم میں بلایا, انہوں نے بولا کہ یہ پیانو پیس ہے, اس پہ کچھ گاؤ, رینڈملی کچھ گاؤ. تو میں نے پشتو میں رینڈملی کچھ گا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میلوڈی پہ اب تم نے لیرکس لکھنے ہیں. تو دیٹ واز اے چیلنج فار می. تو یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے اور کوئی فوک نہیں ہے؟ نہیں, یو ہیو کریٹڈ اٹ. یہ میں نے خود لکھا ہے جی. تو یہ کمپوزیشن بلال کی تھی. اوکے. اور جو کانسیپٹ جہاں سے آیا تھا, جب ہم نے اس کی دھن سنی اور اس پہ ہم نے کچھ گنگنایا, تو کانسیپٹ میں بلال کے ذہن میں کچھ تھا اور میرے ذہن میں کچھ تھا. جب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا تو ایگزیکٹلی ایک ہی چیز تھی وہ. ارے واہ. ایک خیال ہے وہ, ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا آپ تصور کرتے ہیں ساری زندگی, لیکن وہ آپ کو ملتا نہیں ہے, تو اس کا ایک انتظار رہتا ہے. یہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ علی ظفر کیسے بن گیا وہ شخص؟ علی ظفر بس وہ بن گئے اور میں لکی ہو گئی. یس, واٹ این امیزنگ سپر اسٹار ہی از, اینڈ it was a pleasure performing with him. Yes. اچھا, تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک, بچپن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوئی؟ میں اسلام آباد کی ہوں. اچھا. born and raised in اسلام آباد. اور جب سیکنڈری اسکول میں تھی تو میرے پیرنٹس نے ڈسائڈ کیا کہ لنڈن شفٹ ہونا ہے. اینڈ دین وی موو ٹو لنڈن, بیک اینڈ فورتھ, یو نو, وی kept moving back and forth. فادر کیا کرتے ہیں؟ My father is in property and construction business. He's a company director. She's a housewife and she's an expert cook. Oh. اچھا, تو یہ کھانا کھانے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا یا لنڈن جانا پڑے گا؟ لنڈن جانا پڑے گا. یس, ہوم از ان لنڈن. اوکے. اور کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہنیں. 4 بہنیں؟ 4 بہنیں. اور آپ اس پوزیشن میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں. اچھا, ذمہ داری نہیں ہے؟ بڑی بہن کی ذمہ داری ہے کیونکہ بڑی بہن کا اور میرا 1 سال کا فرق ہے. ہاں, پھر تو دونوں بانٹتے ہو گئے. جی, بانٹتے نہیں ہیں اب تو, بانٹتے ہو گئے, ذمہ داری بانٹتے ہو گئے. ذمہ داری ہے نا, کیونکہ اگر تھوڑا سا ہی گیپ ہو تو دین اٹس لائک بینگ ٹوینس. جی جی بالکل جی. لیکن انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ ہمیں شروع سے بہنوں میں اتنا اتفاق تھا کہ ایک دوسرے کا اشارہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ کرنا ہے, سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن, کوئی رسپانسبلٹی ہے, کوئی ڈیوٹی ہے, تو ہم چاروں اس کے لیے حاضر. سو یو آر اے سنگر, آپ نے پڑھا ہے ساؤنڈ انجینئرنگ. جی. اور بڑی بہن کیا کرتی ہے؟ She is completing her ACCA and mashallah she's married and she's got 2 kids as well and she's working at the same time. Oh, شاباش. اور باقی 2 بہنیں جو ہیں, جو مجھ سے چھوٹی والی ہے, she has multiple degrees in child care. اچھا. And she works with a private nursery in London. Okay. Yes, she's also a full time mother. تو وہ پارٹ ٹائم کام بھی مینیج کرتی ہے. اور چھوٹی سب سے جو سب سے چھوٹی ہے, unfortunately we lost her 4 years ago. Oh, I'm so sorry. And she was due to become an architect. تو لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنی بہنیں ہیں, میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہم 4. یہ تو 4 ہی ہیں نا, ہمیشہ 4 رہیں گی. ایک بچھڑ گیا یا چلی گئی. But she's a part of us. Yes, absolutely. ہمیشہ کے. تو کس قسم کا گھر تھا؟ What were you doing? شرارتیں کرتے تھے آپ لوگ؟ بہت زیادہ. میں جس جنریشن کی ہوں, آئی فیل کہ آئی واز ویری لکی کہ ہمیں اتنا خوبصورت بچپن ملا اسلام آباد میں. ایک تو اتنی سیف سٹی تھی, ٹائم اور تھا وہ, اور باہر گلی میں کھیلنا بچوں کے ساتھ, آؤٹ ڈور اسپورٹس کرنا, اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ, نہ موبائل فونس تھے, نہ کمپیوٹرز تھے.
کبھی کبھی ہم لوگ کونسول گیمز کھیل لیا کرتے تھے جو ہے ہماری لگژری ہوتی تھی. تو وہ جو ٹائم ہے اس کو میں اب ڈھونڈتی ہوں کہ وہ کہیں مجھے نظر آ جائے. انفارچونیٹلی ملک کے حالات ایسے ہیں اور سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے پیرنٹس اب اپنے بچوں کو باہر بھی نہیں جانے دیتے کہ گلی میں جا کے کھیل لو. سو واٹ کائنڈ آف اے کڈ ور یو؟ کیسے بچے تھے آپ؟ گڑیوں سے شرارتی بھی, گڑیوں سے بھی بہت کھیل ہے. ہماری ڈال پارٹیز ہوتی تھیں تو بالکل سب جو اسکول کی فرینڈز ہوتی تھی وہ اپنی ڈالز لے کر آتی تھی, پھر ان کی ٹی پارٹی ہوتی تھی اور طرح طرح کی گیمس. بیکاز وی گرو اپ ان دا سیم ہاؤس ایز مائی دادا دادی اینڈ مائی کزنز یوز ٹو کم اوور ایز ویل. تو جب لڑکے آتے تھے تو ان کے ساتھ لڑکوں والی بھی گیمس کھیلنی, کرکٹ بھی کھیلنا, بیڈمنٹن بھی کھیلنا, آؤٹ ڈور گیمس کھیلنا. تو وی ہیڈ اے مکسچر آف ایوری تھنگ. سو آئی ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ ان مائی چائلڈہڈ. ڈانٹے کھائی؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, کیونکہ شرارتی تھے. اپنی وجہ سے یا بہنوں کی وجہ سے؟ زیادہ تر بڑی بہن کی وجہ سے, بیکاز شی واز دا چیکی ون. اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی شرارت کر کے نا تو وہ چپ ہو جاتی تھی. تو جب پاپا کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, تو میں چونکہ راستے میں ہوتی تھی تو پہلے مار مجھے پڑتی تھی. اور ایسا بہت دفعہ ہوا. ریئلی؟ مار کھائی؟ مار کھائی ہے لیکن صحیح کھائی ہے, کیونکہ وہ جو بچپن کی مار ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایسا سیدھا کرتی ہے, وہ ڈسپلن کر دیتی ہے. تو ریزنٹ کیا کبھی بہن کو کہ میں اس کی وجہ سے مار کھاتی ہوں؟ اس وقت کیا تھا, لیکن اب ہم ہنستے ہیں اس بات پہ. بالکل. اور تو کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی دل میں, خیال میں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور خاص طور پہ جب سب سے چھوٹی جب چلی گئی تو اس کے بعد تو ہماری بانڈنگ ایسے ہو گئی ہے جیسے ہم ایک مٹھی کی طرح بن گئے ہیں. کیا ہوا تھا اسے؟ شی ہیڈ این ایکسیڈنٹ. And it was an unfortunate accident. And she was a bright child. She was, mashallah, I'd love to talk about her. She was so bright, she was so intelligent, very, very creative. مجھ سے زیادہ اچھا وہ گاتی تھی. اور میری وہ جو ہے نا جیم پارٹنر تھی. وہ ہم لوگ بیٹھ کے گٹارز لے کے ہم لوگ جیم کیا کرتے تھے, گانوں پہ کام کرتے تھے. اور میری ایک خواہش تھی کہ میں اسٹوڈیو میں پروفیشنلی اس کے ساتھ ایک گانا ریکارڈ کروں, لیکن وہ وقت نہیں آیا. تو فیملی میں ابو گاتے ہیں یا امی گاتی ہیں؟ میری انسپائر کہاں سے ہوئے؟ میری نانی اچھا گاتی تھیں. ان کو مطلب شوق تھا, پروفیشنلی نہیں گاتی تھی, لیکن ان کی آواز بہت اچھی تھی. میرا خیال ہے کہ اٹ runs in the family through my nani. And my mother sings, my khalas, they sing, all of my sisters sing. So I think it's in the blood. But I'm the only one who took it to a professional level. تو یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا ننھی سی نتاشا نے کہ میں سنگر بنوں گی؟ بس 4 سال کی عمر سے جیمنگ کرنا اور چیز ہے. 4 سال کی عمر سے گانا شروع کیا. کچھ بھی سنتی تھی اس کو گنگناتی تھی. پھر 5-6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن کا ایک چھوٹا سا کی بورڈ آیا تھا, اس پہ بیٹھ کے میں ٹیونز بناتی تھی, گانوں کی میلوڈیز میں اس پہ بجانا شروع کر دیا. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی پروگریسڈ. پھر اسکول میں پرفارمنسز, کمپٹیشنز میں حصہ لینا. تو جب مجھے لگا کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو, تو مجھے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اینڈ الحمد للہ مائی پیرنٹس ہیو بین ویری سپورٹیو. اور تو پھر کوئی استاد رکھ کے دیا, کوئی ٹیچر آیا؟ انفارچونیٹلی استاد اس لیے نہیں رکھ سکی کیونکہ آپ لوگ یہاں نہیں تھے, آلویز ٹریولنگ. اور جس زمانے میں میں اسلام آباد میں تھی, چھوٹی بڑی ہو رہی تھی, تو اس وقت کوئی اچھا استاد ملا نہیں اور کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جہاں پہ پراپر ایجوکیشن اس کی لی جائے. تو پھر کہاں سے سیکھا؟ خود سے سیکھا, پریکٹس کر کر کے. کیسے؟ مطلب کوئی سنگر تھا جس کو آپ زیادہ سنتی تھی یا کوئی خاص گانے تھے؟ کوئی خاص, آئی تھنک اس ٹائم کے جو بینڈس تھے, جس طرح وائٹل سائنز ہے, جنون ہے, نازیہ حسن, زہیب حسن, ان بینڈس کو سنتی بھی بڑی ہوئی. اینڈ آئی یوز ٹو سنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. کبھی غزل بھی سن لی تو اس کو بھی کوشش کر لی. تو خود سے بس پریکٹس کی اور آج سمجھ کب آئی کہ کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں, کہ میوزک کی سمجھ میرا خیال ہے اٹس ود ان یو. اچھا ہاں, یہ یو آر بورن ود دس, کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سر اور تال کی آپ کو سمجھ ہے. سب کو نہیں ہوتی ہے, اور ظاہر ریکارڈ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سننا, لوگوں کی فیڈ بیک بھی لینا. اینڈ اوور دا ایئرز ایز یو پریکٹس اتنی امپروومنٹ آ جاتی ہے
کہ اگر میں اپنا پچھلے سال کا بھی کوئی ٹریک سنوں تو مجھے اس سال میں بہت فرق لگتا ہے کہ آئی ہیو گرومڈ مور, آئی ہیو پالشڈ مائی سیلف مور, obviously with a lot of practice. اور یہ جو اتنے مزے مزے کی چیزیں آپ بہنوں نے پڑھی ہیں, اس میں امی اور ابو کا انفلوئنس تھا یا آپ لوگوں نے خود ڈسکور کیا؟ انفلوئنس تھا. سو مائی فادر آلویز وانٹیڈ, ان کی خواہش تھی کہ ہم پروفیشنل ڈگریز کریں, پروفیشنل لائن میں جائیں, جیسے ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, اینڈ ہینس یو نو دیٹ گیو اس دا انیشیل بوسٹ کہ ہاں اس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو ہوا ایسا تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. پری میڈ میں نے کیا. انفارچونیٹلی آئی بی ویری آنیسٹ, میرے وہ گریڈز نہیں آئے, آئی کوڈ ناٹ گیٹ انٹو میڈ اسکول. اس کے بعد پھر I got into full-time work. I've been a news anchor as well. I've worked with 2 channels in Pakistan. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کیا کہ I should get back to my studies. And I wanted to study music production. تو اس کی ڈگریز ڈھونڈتے ڈھونڈتے I came across audio engineering. تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ اس میں فلم کا بھی کام ہے, اس میں میوزک کا بھی کام ہے, اس میں ہر چیز ہے, it's got everything in it. It's a complete degree. میں نے کہا this is my best option. کیونکہ مجھے فلم کا بھی شوق تھا اور میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے ساؤنڈ فار فلم. آئی اسپیشلائزڈ ان ساؤنڈ فار فلم ہے جی, آڈیو پوسٹ پروڈکشن. تو میوزک پروڈکشن بھی کر لیتی ہوں. اور کرش جب ہوا تھا تو وہ ایک امریکن فلم دیکھی تھی میں نے, تو اس کا بھی نام نہیں لوں گی میں. تو جسٹ این ایکٹر, جسٹ این ایکٹر, یس. 3 Ninja Kids میں تھا وہ, 3 بھائیوں کی وہ کہانی تھی. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا. I was very little at that time. اور باقی جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو اصل جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی سے ہوتی ہے. سو تو ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا نتاشا دیٹ ناؤ دیٹ یو آر اے اسٹار اینڈ دین اگر آپ کو سیٹ پر کام کرنا پڑے ایز اے ساؤنڈ انجینئر, آپ ساؤنڈ ریکارڈ کر رہی ہوں, ایکسٹریملی پروفیشنل ہے نا, اور یہ بہائنڈ دا کیمرا ہے, آپ فرنٹ پہ نہیں ہے. It's all technical work. It requires a lot of patience جو کہ میرے اندر ہے. Will you take that back seat? بالکل میں نے کیا ہے. میں نے ابھی ایک پاکستانی فلم ہے, فیچر فلم, جس کا میں نام نہیں لوں گی, which is due to release. اس پہ میں نے ایز اے ریکارڈنگ انجینئر کام کیا ہے. تو دیٹس مائی فرسٹ فیچر فلم. نام کیوں نہیں لیں گی؟ کیونکہ ابھی سیکرٹ ہے. سیکرٹ نہیں ہے. آئی تھنک کہ جب فلم ریلیز ہونے لگے گی تو ہاں, جب اس کی پروموشن ہوگی وہ پراپر طریقہ ہوگا. دس از سو امیزنگ. It was a wonderful experience. اور جو اسٹارس تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, that was quite an experience for me. Did they ask you to sing for them? نہیں, ایک کی بیگم نے مجھے بولا تھا, ضرور کمپلیمنٹ ضرور کیا تھا. اچھا, مگر کسی نے کہا نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہے نا یہ بہت بڑا مشکل ہے یہ مومنٹ کہ جب آپ کچھ اور کر رہے ہوں اس وقت کوئی آئے اور کہے کہ ذرا ڈائلاگ سنا دیں گے. سمینا جی, سب سے جو مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ جب 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گانا سنا. ہاں, میں کہتی ہوں کہ اگر میں اسٹیج پہ ہوں, ہزاروں لوگ سامنے ہو نا, وہ میرے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے. نو, بیکاز یہ آپ کا پروفیشنل ایک آپ کا کریئر ہے, اس کے ایک خاص قسم کا ایک ڈسپلن ہے. ہمیں ابھی وہ سمجھ نہیں آئے گی. یو کانٹ آسک somebody اینڈ یو ڈونٹ آلویز ہیو دا رائٹ آڈینس who wants to listen to you. ایک سنگر جو ہے گا رہا ہوتا ہے تو آئی تھنک اٹس ویری ڈسریسپیکٹفل کہ 2 لوگ وہاں پہ کارنر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں یا وہ انٹرسٹ کے ساتھ سن نہیں رہے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس, آئی ایم ویری سلیکٹیو کہ میں نے کہاں گانا ہے. ہاں, بیکاز آئی تھنک یہ ہمارا رائٹ. آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ایز این آرٹسٹ. تو جب میں گاؤں گی تو میں چاہوں گی کہ مجھے لوگ سنیں پراپر طریقے سے. پیار کب ہوا تھا پہلا, فرسٹ لو؟ پہلا کرش جب ہوا تھا تو وہ ایک امریکن فلم دیکھی تھی میں نے, تو اس کا بھی نام نہیں لوں گی میں. تو جسٹ این ایکٹر, جسٹ این ایکٹر, یس. 3 Ninja Kids میں تھا وہ, 3 بھائیوں کی وہ کہانی تھی. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا. I was very little at that time. اور باقی جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو اصل جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی سے ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. I've been through very tough times in my life
in the past 8 to 10 years. I've seen a lot. तो मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरी बहनें मेरे साथ ऐसे पिलर की तरह खड़ी रहे हैं, तो मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ से आता है. तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो सच्ची मोहब्बत है एक वो खुदा के लिए, जो मेरा फेथ है, और मेरी फैमिली के लिए. बाकी आप बहुत सारे लोगों से प्यार कर सकते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और किसी का काम आप अप्रिशिएट करते हो, अफेक्शन आपके दिल में आती है, या किसी का ख्याल आता है, रहम आता है, कोई नीडी बंदा होता है जिसको आप देखते हो, उसके लिए आपके दिल में अफेक्शन आती है, केयर आती है. तो प्यार तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. हाँ है, और मौसीकी भी प्यार है. हाँ बिल्कुल है, काम से भी प्यार होता है, बिल्कुल. अदरवाइज इंसान को खुद से भी प्यार होता है. बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है जी. बचपन की क्या चीज़ है जो पोजेशन है जो आज भी रखी हुई है? वर यू द काइंड जो चीज़ें कलेक्ट करते थी? आई एम डेफिनेटली द काइंड. और अभी भी क्या मेरे पास बचपन में क्या जमा करते थे? कॉमिक्स? कॉमिक्स जो है वो नहीं जमा नहीं की. गुड़ियाँ? डॉल की, हाँ डॉल्स कलेक्शन भी थी. गेम्स मैंने डेफिनेटली रखी हैं. और एक मेरे पास छोटी वीडियो गेम थी जो मेरी मदर जो है आउट ऑफ सिटी गई थी एंड शी बॉट दैट फॉर मी. उसमें बास्केटबॉल की गेम थी एंड आई स्टिल हैव इट. तो आई थिंक आई वाज वेरी वेरी लिटिल जब वो लेकर आई थी. उस वक्त वो नई आई थी. कोई ऐसी चीज़ थी जिसको लेके पकड़ के घर में फिरती थी या उसके बगैर सो नहीं सकती थी? माई टेडी बेयर्स. यू हैड? I had loads of teddy bears. और अभी तक मेरे पास टेडी बेयर्स हैं. मतलब स्टफ टॉयज इज़ अ मस्ट. आई हैव टू हैव स्टफ टॉयज इन ऑल माई रूम्स, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ. अक्सर जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो एक अपने साथ में टेडी बेयर कहीं ना कहीं ले जाती हूँ. तो ये शौक है मेरा. ये सूटकेस में पैक होता है या कभी कभी सूटकेस में? हाँ, कभी कभी सूटकेस में होता है, कभी मेरे बैकपैक में होता है. उसकी आधी जिप जो है वो बंद होती है, उसका सर निकला हुआ होता है. मुझे तसल्ली होती है कि मेरे साथ है. कोई खास किस्म के टेडी बेयर्स हैं या कुड बी एनी? जो अभी सबसे ख़ास है मेरे लिए वो मेरे फादर ने मुझे दिया था. इट्स एक्चुअली अ मेयर कैट. तो वो स्टार वॉर्स का एक एडिशन आया था एंड दैट्स वेरी स्पेशल टू मी. यस. एंड व्हाट एल्स डू यू डू? और क्या, कोई खाना बनाते हो? बिल्कुल. पेंट करते हो? खाना बनाती हूँ. अम्मी ने यंग एज से हमें सब बहनों को सिखा दिया. हाँ, हर चीज़ के लिए हमें ट्रेन किया. कढ़ाई करते हो? बिल्कुल. स्कूल में कढ़ाई सीखी, होम इकोनॉमिक्स में सीखी, और फिर जब मैं लंदन गई तो आई टुक टेक्सटाइल एज अ GCSE O लेवल, तो वो भी सीखा. तो उसका भी शौक़ है और अभी तक आती है मुझे. मतलब अगर कुछ सीना पड़ जाए या कुछ कढ़ाई करनी पड़ जाए तो आई कैन ईजीली. रफू कर लेते हो? क्या कर लेते? रफू डाउन करते हैं ना चीज़ों को. रफू तरपाई नहीं, तरपाई अलग चीज़ है. अच्छा. हेमिंग है. अच्छा. हाँ, रफू करना जैसे चीज़ को फट जाए उसको दुरुस्त करते हैं ना, बचा लेते हैं. नहीं, वो नहीं करना आता. उसकी वीडियोस मैंने गालिबन जरूर देखी है. वो एक खास तरीका है. वो मौज़ों को भी आप रफू करते हैं, वो बॉल बीच में डाल के उसके बड़ी टेक्निक होती है, बड़ा डिटेल्ड काम होता है. जी. पेंट करते हो या? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस. आई एम अ पेंटर. यस, सिंस माय चाइल्डहुड. यस, आई एम अ पेंटर. आई एम अ वेरी फॉन्ड पेंटर. तो क्या पेंट करते थे? मैं ज़्यादा ऑयल पेंट्स यूज़ करती हूँ. वाटर कलर्स भी यूज़ किए हैं मैंने, और एब्स्ट्रैक्ट मैंने बहुत पेंट किया है. एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो पेंटिंग का और म्यूज़िक का शौक़ था शुरू से ही. मतलब वेरी आर्टिस्टिक. तो पेंटिंग्स बना के, मतलब हर तरह के साइज़ के, हर तरह के कैनवस पे बना के, फिर मैं अपनी फैमिली में जिसकी बर्थडेज आती थी मैं सबको गिफ्ट्स करती. एग्जीबिशन नहीं की? एग्जीबिशन नहीं. कभी सोचा भी नहीं? समीना जी, पता है अब काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने पेंटिंग्स जब बनाई तो उनको अधूरा छोड़ दिया. मतलब अच्छी भली एक पेंटिंग स्टार्ट की मैंने कैनवस पे, और सारे आइडियाज़ मेरे पास है, सब कलर्स हैं, एंड आई एम वेरी कीन टू फिनिश इट ऑफ. लेकिन हाफ वे ऐसा होता है कि मैं उसको छोड़ देती हूँ और मुझसे मुकम्मल नहीं होती. तो अब 3-4 साल हो गए हैं कि मैंने पेंटिंग नहीं की. अभी भी अक्सर सोचती हूँ, आई क्रेव कि मैं दोबारा से पेंटिंग का सामान लूँ और शुरू करूँ ये काम. शायद मसरूफियत की वजह से है. मे बी आपका वो भी तो रुख बदल गया है ना, एक्सप्रेशन का रुख बदल गया. ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ चले गए हो. आई एम वेरी एक्सप्रेसिव विद माई म्यूजिक. And then you're writing. लेकिन आई एम ऑल्सो एक्सप्रेसिव विद माई राइटिंग, माई वर्ड्स एंड माई पेंटिंग इज़ वेल. मतलब मैं आई लव कलर्स. मतलब मैं कोई कलरफुल चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है. तो मेरी पेंटिंग्स में बहुत सारे हमेशा कलर्स होते थे.
تو کمرے میں کس طرح ویری ایکسپریسو. تو انٹیریئر میں کس طرح کے کلرز ہیں اپنے کمرے میں؟ کیا کلرز ہیں؟ I'm more fond of whites now, whites and light brown اور اس طرح کی shades میں. As I've grown up, you know, وہ جو bright colors ہیں میں ان سے نکل کے اب I've come to subtle colors. And like curtains بھی pastel colors کے with very pastel shade کے flowers and stuff like that. And I like to decorate any place where I live. It has to be very decorative because I'm picky with my furniture and also with my comfort. مطلب مجھے اگر آپ کسی ہوٹل روم میں بھی بھیج دیں گے تو I'll be very, you know, picky about things کہ یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے. آپ ری ارینج کرتے ہو اپنے ہوٹل روم کو؟ میں کرتی ہوں. I always do that when I'm traveling because I travel very frequently. تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے as soon as I enter first thing I see is the bathroom. باتھ روم میں ساری میری مطلب کی چیزیں ہوں اور اگر نہیں ہے تو I'm always carrying a lot of things with me. And I'm a hygiene freak. تو صفائی کا مجھے ہوتا ہے کہ ہر چیز صاف ہو. اینڈ ایون دو I've come to a brand new room unused, سب سے پہلے sheets change ہوں گی and everything. So yeah, I'm picky about these things. I'm a difficult person when it comes to hygiene. جب پیک کرتے ہو بیگز اپنے تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ سمینا جی ابھی ریسنٹ جو میں نے ٹریول کی ہے اس میں آئی ریئلائزڈ کہ میں نے اس میں 4 کپڑے ڈالے تھے اور باقی میرا پورا سوٹ کیس میری ٹوائلٹریز کاسمیٹکس اور ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا. سو ویر ایور آئی گو یہ سامان مطلب مجھے مسٹ چاہیے. اینڈ آئی ٹرائی اینڈ کیری لارج ہینڈ بیگ جس میں میرا مطلب آدھا کمرہ ہوتا ہے کہ جسٹ ان کیس اف آئی نیڈ اے ہینڈ سینیٹائزر, اف آئی نیڈ اے موئسچرائزر, اف آئی نیڈ اے ریپیلنٹ, سن گلاسز یا نظر کی اسپیکٹیکلز. So I make sure that I have everything at hand. I'm very disciplined. I'm very organized. Matlab if you see my cupboard, my drawers, my wardrobe, سارے کلرز جو ہیں وہ میں نے آرگنائز کیے ہوئے ہیں. پھر شیڈز الگ الگ, ڈارک بلو ہے تو وہ پیچھے ہوگا, پھر لائٹ بلو ہوگا. جیکٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گی, سویٹرز الگ ہوں گے, شوز جو ہے وہ پارٹی شوز الگ ہوں گے, اور جو ڈے ٹو ڈے ویئر کے وہ الگ ہوں گے. سو آئی ایم ویری آرگنائز. تو اف آئی ہیو ٹو لک فار سم تھنگ ایون ود مائی ڈاکیومنٹیشن, جو اسکول ٹائم سے اگر کوئی پیپر ورک ایسے میں نے رکھا ہے, فائلز بنائی ہیں, آئی نو ویئر ٹو گو اینڈ لک فار دیٹ تھنگ. The other thing that I've been collecting for a very long time since I was very young, jewelry. ہر طرح کی جیولری ہے میرے پاس, اور نانی کی دی ہوئی, دادی کی دی ہوئی, امی کی دی ہوئی, اور پھر میری اپنی کلیکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر اوکیزن کے حساب سے ہر طرح کے کلر کی, ہر طرح کی میک یا ہر طرح کے برانڈ کی میرے پاس جو ہے جیولری اتنی زیادہ ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی. تو کیا لسٹ بنا کے سارا کچھ لکھا ہوا ہے لٹرلی ہر مجھے؟ ڈبے میں کیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے کہ میں آرگنائز کیا ہوا باکسز کو, اس میں یہ ہے. اور بہنیں بھی ایسی ہیں آرگنائزڈ؟ بہنیں ماشاء اللہ دیو بیکم ویری آرگنائزڈ, اسپیشلی شادی کے بعد. when I go to their homes, when I see their bedrooms, so everything is in place. لیکن یہ سب سے زیادہ میرے اندر تھا, and this was because of the training that my parents, you know, gave us. امی کی ٹریننگ ہے امی کی to be training so ہے. organized. Very very organized, and my dada was very organized. So I think I take after him. ان کا بھی یہ تھا کہ ان کے کمرے میں ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا, and his room was always spick and span. تو یہ مشکل نہیں ہو جاتا؟ بہت مشکل ہوتا ہے سمینا جی, میری زندگی بڑی مشکل ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ چیزیں آرگنائز کر کے میں کبھی کبھی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں, لیکن بیکاز اٹس اے ہیبٹ. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو اتنا آرگنائزڈ ہو. یو نو آئی ایم ناٹ سو آرگنائزڈ, آئی ایم اے لٹل آرگنائزڈ, مگر میرے ہسبینڈ بالکل بھی آرگنائزڈ نہیں ہے. رائٹ, مطلب ہے ہی نہیں نا, وہ ان کے پاس سے ہی نہیں آیا. تو ڈو یو ڈو اٹ فار ہم؟ I used to do it for him, but I don't do it anymore. اچھا, So میں دیکھتی ہوں, مطلب you're laid back now. ہاں میں بھی تھوڑی سی میں بھی ہو گئی ہوں. اچھا, undisciplined. I think میں رنگ میں رنگی گئی ہوں because it's so much happier. I think at some point one should, you know. I let go, but I do remind him کہ hello. Right. مگر وہ جب کچن میں جاتے ہیں نا تو کوئی اینی تھنگ دیٹ ہی از ٹیکن آؤٹ وہ وہی رہ جاتی ہے, وہی, اور جو جتنی الماریاں کھلی ہوتی ہیں وہ ان کے کھلے ہوتے ہیں, کھلے رہ جاتے ہیں, کچھ بھی بند نہیں ہوتا. وہ نہیں, ان کے اندر آئی ڈونٹ نو ہاؤ I think most men are like that. I mean میرا جو ہے آئی تھنک میرے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے.
I think it's also because my father, you know, we 4 daughters and you know अम्मी भी हैं, तो he knows कि हम सब we're there to look after him. तो sometimes you know he's just carefree, kitchen में कुछ निकाला तो छोड़ दिया, फिर बंद नहीं करना. I don't understand that. वो you know ऑटो पे होता है कि आपने खोली है तो आप बंद कर देंगे, मगर उस्मान को नहीं है, पीरू को कोई आइडिया नहीं. अच्छा ओह मैंने खुला छोड़ दिया. ओह and you don't even realize. Right. So होता है, मुश्किल होता है ना. और अच्छा जब काम पे आते हो तो वहाँ पर भी एक्सपेक्ट करती होगी कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, स्पेशली व्हेन आई हैव टू गो टू एन इवेंट. तो अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यू हैव टू ड्रेस अप एंड डू सो मच, इतना एफर्ट करना पड़ता है. तो उसके बाद जब घर वापस बंदा आता है तो यू जस्ट वांट टू हिट द बेड, बस सिर्फ आपको सोना होता है. तो वो कपड़े भी अब वापस रखने हैं ऑर्गेनाइज करके, शूज़ भी अपनी जगह पे, ज्वेलरी सारी. नींद तो नहीं आती होगी जब तक. तो मेरे बस वो 2-3 घंटे इस चक्कर में लग जाते हैं ना. हाँ, कि आई हैव टू मेक श्योर माई रूम इज़ ऑल परफेक्ट, ऑल नाइस एंड क्लीन, एंड देन आई विल. अम्मी पापा जो है दे ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस. मतलब ज़बरदस्ती मुझे ना कि बाहर जाया करो, लोगों से मिला करो, गो सोशलाइज, अपनी रूटीन को बिजी रखा करो. But I love spending time at home, and my favorite time pass is movies. I love movies, and I even go to the cinema alone. बड़ा मज़ा. So when have you not done this? When have you actually, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल let go? I think this was sometime in November. Sometime in November, I became completely carefree. I think I was going through a depressive phase, and I just felt कि you know these things are meaningless. मतलब इसका कोई मकसद नहीं है, ये सब मुझे नहीं करना, कि क्यों मैं इतना एफर्ट करती हूँ, अपनी ज़ात के लिए भी मैं क्यों करती हूँ. And I just let go. मतलब मेरा कमरा उसी तरह 1 महीने तक पड़ा रहा. I did not touch anything. फिर उसके बाद I felt 1 महीने के बाद कि I think it's time to get back on track, because मेरी ज़िंदगी का जो डिसिप्लिन है, जो मेरी रूटीन है, उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है. एंड मी एज अ पर्सन आई फेल्ट कि व्हेन यू लिव इन अ डर्टी स्पेस, देयर इज नेगेटिव एनर्जी देयर. जब आप एक साफ़ और अच्छी जगह पे रहते हैं, ऑर्गेनाइज जगह पे रहते हैं, यू फील गुड. इसी तरह व्हेन यू ड्रेस अप वेल, व्हेन यू लुक गुड, यू फील गुड. तो आपकी रहने की जगह भी और आपकी सराउंडिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए. दैट्स इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, सो वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करते हो अपने पीस के लिए? योगा करते हो या मेडिटेट करते हो? मेडिटेट कभी कभी किया है मैंने, बट आई फील इट हेल्प्स मी फॉर एन आवर और सो. थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ. द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी इज़ टू गो फॉर अ वॉक, स्पेशली वॉक ऑन द बीच. एंड आई लव माई मी टाइम. मतलब ये जो अपनी पर्सनल स्पेस है, जो मेरा अकेले में जो वक्त गुजरता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है. उसके लिए मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ. When you know I don't want to look at my phone, I don't want to go through my emails, I don't want to work. मुझे कहीं बाहर नहीं जाना. I want to stay home. And I'm a very homely person actually. And be still. हाँ, yes, absolutely. I'm a very homely person. तो अम्मी पापा जो है they always struggle with this. मतलब ज़बरदस्ती मुझे ना कि बाहर जाया करो, लोगों से मिला करो, go socialize, अपनी रूटीन को बिजी रखा करो. But I love spending time at home. And my favorite time pass is movies. I love movies, and I even go to the cinema alone. बड़ा मज़ा आता है. कभी खाना खाने गए हो अकेले? बहुत दफ़ा. हाँ, बहुत दफ़ा. I actually enjoy it a lot. I feel कि it gives me a lot of time to look back at a lot of things and then plan for आगे क्या करना है. I think एक बड़ा peaceful time होता है, and I'm a foodie, so I enjoy the food as well. Music कब आता है ज़हन में? Lyrics कब आती हैं? Lyrics हमेशा बाद में आते हैं. पहले हमेशा धुन आती है कोई. That's how I do my songwriting. कोई ना कोई ऐसी मेलोडी दिमाग में आ जाएगी और उसको फिर मैं गुनगुना लेती हूँ. And if fortunately I have my phone on me, तो फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लिया, so I don't forget. उसके बाद फिर I sit down and start writing something on that melody. पहली ब्रेक कब मिली थी? पहली ब्रेक आई थिंक वो भी मैंने खुद ही अपने आप को ब्रेक दी थी.
That was a long time ago. 2005 में I released my debut. I was very little. और पहला गाना मैंने लिखा, कंपोज किया, स्टूडियो गई और पार्ट टाइम जॉब करती थी, वहाँ से पैसे जमा करके स्टूडियो में पे किया गाने के लिए, फिर और पैसे जमा किए, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको रिलीज़ किया और उस वक्त जो है वो गाना चार्ट्स पे था. तो आई थिंक दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. तो मैं समझती हूँ कि वो मैंने अपना ब्रेक जो है खुद अचीव. वो डिफाइनिंग मोमेंट था या डिफाइनिंग मोमेंट आगे आया? आगे तो बढ़ता गया वो, बट दैट वाज माय स्टार्ट. मतलब आई हैड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप और चूँकि वो खुद किया तो आई टेक प्राइड इन इट. इट वाज एक्चुअली अ लव सॉन्ग, हार्ट ब्रेक के बारे में था वो भी. यू नो, किसी से लड़ाई हो गई, वो आपसे दूर चला गया एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन और आपकी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाए. इस तरह का गाना था. बड़े इंटेंस लिरिक्स थे. सुनाओ ना. अब तो लिरिक्स गाए भी नहीं जाते. अब जब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे गाने लिखती थी, आई सो कम आउट ऑफ इट. अब तो लिरिक्स जब लिखने होते हैं तो आई ऑलवेज टेक रेफरेंस. मतलब किताबें पढ़ती हूँ, उर्दू की किताबें शौक़ से पढ़ती हूँ मैं. कहीं ना कहीं इंटरनेट पे कोई रेफरेंस ले लेती हूँ. कोई ऐसा लफ्ज़ मुझे कहीं सुनाई दे या मैं पढ़ लूँ, तो उस लफ्ज़ का मतलब अगर नहीं पता तो आई विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट. फिर उस पे काम कर लेती हूँ. तरह के आई वर्क हार्ड ऑन माई लिरिक्स. क्या मतलब किस तरह के गाने लिखना चाहती हो ताकि समीना जी मौजू जो है ना, फेमिनिस्टिक पोइट्री करते हो या नहीं? इस तरह के टॉपिक पे कभी किया नहीं. मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो है, जो हर आर्टिस्ट जो गाना लिखने की सलाहियत रखता है, वो आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है या जो आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हो या जो आप विटनेस कर रहे होते हो, वो एक्सपीरियंसेस आपके कहीं ना कहीं आपके जुमलों में वो आते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. तो वो प्यार मोहब्बत भी हो सकती है, हार्ट ब्रेक है, इफ़ यू गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और इफ़ यू रिमेंबरिंग गॉड फॉर दैट मैटर. तो वो भी आप ऐसे अल्फाज चूज़ कर सकते हो जो अब आपके ऊपर है कि आप उसको ये समझेंगे कि मैं खुदा को याद करी या मैं किसी और शख्स को याद करी. तो आई थिंक इट्स एन एक्सप्रेशन जो आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी सराउंडिंग से, वो आप लिख सकते हो. व्हाट टचेस यू? मैं I'm a very sensitive person, so I wouldn't say there's one particular thing. कोई मेरा ज़रा सा ख्याल कर लेना, मेरे लिए ज़रा सा कुछ कर दे, तो वो बात मेरे दिल में रह जाती है. मैं फिर उसको भूलती नहीं हूँ कि इस इंसान ने मेरे लिए सोचा, या सिर्फ सोच भी अगर कोई ले मेरे लिए, तो वो बात मैं याद रखती हूँ. That really touches me. And what makes you sad? To experience pain, I think that's with all of us, or to see somebody suffering. Unfortunately, I'll be very straightforward. हम अब जिस टाइम एंड एज में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों में एहसास ख़त्म हो गया, लोगों में वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है. सब अपनी धुन में मगन है और जिसको जो चाहिए वो उसके पीछे भाग रहा है, और आपके साथ कौन कौन चल रहा है उसकी परवाह नहीं है आपको. तो लोग केयर करना लोगों ने छोड़ दिया, और एवरी मैन एंड वुमन फॉर देमसेल्व्स, ये मतलब आजकल का माशरा है जिसमें हम लोग रहते हैं. तो दैट मेक्स मी सैड. सेल्फिशनेस, मतलब आप अगर अपना सोच रहे हो तो आप अगले का भी एहसास करो, एंड दैट कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स. दैट्स समथिंग आई टेक आफ्टर देम, क्योंकि वो मेरी अम्मी कहती हैं कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ कभी भी. मतलब आप कुछ भी करो लेकिन अगले को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे. And what makes you happy? Colors. Really music. happy. So I think I take my happiness from little moments. कोई भी खुशी का मौका है, जैसे अभी खुशी का मौका है मेरे लिए, तो ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं कैप्चर कर लूँगी और इसको मैं सारी ज़िंदगी अपने साथ चेरिश करूँगी.
تو آئی بلیو ان لٹل مومنٹس, لٹل بٹس آف ہیپینس, کیونکہ بڑی خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی ملتی ہیں اور کبھی کبھی نہیں ملتی, اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ویٹ اے لائف ٹائم ٹو گیٹ بڑی والی خوشی. تو چھوٹی خوشی ہر چیز میں مل جاتی ہے. Do you regret anything? A lot of things. I regret moving to London actually. حالانکہ سیکنڈری اسکول کے بعد ہم لوگ انگلینڈ موو ہوئے تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو لائف ہم لوگ جی رہے تھے اسلام آباد میں, آئی مس دیٹ. وہ ٹائم ہم سے نکل گیا, وہ ایک ریگریٹ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ان ٹرمز آف مائی ورک آئی ہیو ناٹ ریگریٹڈ, آئی ہیو اونلی لرنڈ اینڈ آئی ہیو اونلی بیکم اسٹرانگر اینڈ بیٹر with ٹائم. کہاں دیکھتی ہو اپنے آپ کو آگے 5 سال 10 سال بعد, میں بھی کل؟ ایک دعا ہے جو میں کرتی ہوں سونے سے پہلے, لازمی کرتی ہوں, کہ میں ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں, اتنا اچیو کر لوں کہ میں دے سکوں. آئی وانٹ ٹو ہیو این اپر ہینڈ, آئی وانٹ ٹو گیو. کیونکہ آپ کتنا مٹیریلسٹک ہو جائیں گے, آپ کتنا اچیو کر لیں گے, بٹ what's true happiness is giving to others who need it, helping others. میں اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں, اینڈ آفن ان مائی سوشل میڈیا پہ اگر میں کچھ لکھتی ہوں تو میں ہمیشہ سپورٹیو چیز لکھتی ہوں. A lot of people who are in competition with you or who are from the same industry, from the same line of work, وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتے, لوگوں کو اپرچونیٹیز وہ ملنے نہیں دیتے, اینڈ دیٹس اے شیم. کیونکہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو, اور جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو دو, بیکاز وین یو گیو یو گیٹ اٹ ان ریٹرن, اینڈ آئی بلیو ان دیٹ ویری اسٹرانگلی. اور جتنا ماشاء اللہ جتنی میں کیپیبل ہوں, جتنا میں نے اپر ہینڈ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے راستے کھولتا ہے. اٹس امیزنگ. کافی چیزیں فیلئر, لائک I couldn't get into med school, اور پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق تھا. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس سورٹ آف آئی ڈنٹ گیو اٹ مائی بیسٹ, اور وہ ہو نہیں سکا. کیا ہے سکسیس فار یو؟ Success is, I think my biggest achievement, which I believe so far that I've achieved, is becoming the first qualified female audio engineer of Pakistan. اور میری بہت خواہش ہے کہ اور بھی لڑکیاں آئیں اس فیلڈ میں, میری بھی خواہش, ٹیکنیکل سائڈ میں آئیں, اور اس مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میری جو میرا بھی خواب ہے نا کہ آل گرلز میرا ایک یونٹ ہو, تو ایٹ لیسٹ ہے نا, ایٹ لیسٹ ایک شخص تو میرے یونٹ میں آ گیا. یس یس. اور فیلئر کیا ہے؟ فیلئر کافی چیزیں ہیں. فیلئر لائک I couldn't get into med school, اور پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق تھا. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس سورٹ آف آئی ڈنٹ گیو اٹ مائی بیسٹ, اور وہ ہو نہیں سکا. ایئر فورس بھی نہیں جوائن کر سکا. یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ نے ایک سنگر بننا تھا اور آڈیو انجینئر بننا تھا. آئی تھنک سو. اور یو نیور نو کہ آپ کے لیے آگے اور کیا کچھ ہو. انشاءاللہ ہے نا, کیونکہ آئی فیل کہ سب کچھ کسی وجہ سے نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ وہاں چلے جاتے تو I would have not been sitting there with you. Absolutely. Yes. ہے نا, ہاں, یہ دن نہیں آتا. ہے نا, بالکل. یہ بھی تو ہے نا, یا آپ وہ گانا نہیں گاتے, یا آپ اور کتنی دنیا میں گھومے وہ نہ گھومتے, بالکل, وہ کانسرٹس نہ ہوتے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ سوچ نہ ہوتی آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہو, یا آپ کی کسی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹائم, وہ وقت مقرر ہوتا ہے نا, اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اٹس امیزنگ نا, اٹس امیزنگ کہ کون سا راستہ چنے, کیونکہ ہر That's why I have so much faith in Allah, کہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی میں جو بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتی ہوں, الحمدللہ I get it.
Yes, I feel blessed. زندگی کیا ہے؟ امتحان، آزمائش، کوشش، محبت، سکون، ایک سفر ہے. اور اس زندگی میں کوئی ہے محبت؟ بہت سارے لوگ ہیں سمیہ جی. کوئی آیا نہیں ہے ابھی تک؟ محبت، سکون، گھر، شیئرنگ آیا نہیں. that's interesting کیونکہ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سوچ. یور سوچ جو ہے نا وہ جب شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا ایک تصور ہے, آپ کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں, ایک آئیڈیل یور مسٹر رائٹ اور یور مس رائٹ, تو وہ خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ وہی محبت ہے, لیکن شاید وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. حالانکہ اللہ میاں کی دنیا اتنی بڑی ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ نہیں ہے, تبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. شاید وہ ہے اور وہ کسی دن ایک دم آگے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. شاید تو بس وہ ایک خیال ہے, ابھی تو یہی محبت ہے. مجھے یہ سوچ سنا دو گی پلیز؟ آپ سننا چاہیں گے؟ ضرور. Varatavai dasamaratakhai stahya lafsana sho garzam ra garzam duniya lataum guluna spardi amra vishu यो सोच कि हम सनम पसड़ा के यो अरमान पाते शो. You are so beautiful. Thank you. Thank you. موت کیا ہے؟ ایک آئی تھنک ایک خالی اسپیس ہے, ایک ایمٹینس ہے جو آپ اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے جڑے ہیں, اور اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے تھے, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی میموریز ہیں یا آپ نے کچھ اپنی لیگیسی چھوڑی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, واٹ لائف از آفٹر ڈیتھ, وہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے آفٹر لوزنگ مائی سسٹر, وہ یہ ہے کہ a part of me died with her, اور جو زندگی تھی اس کے ساتھ ایک جو بانڈ تھا وہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا, بہت مضبوط حصہ تھا جو ٹوٹ گیا. اور میں اب اس طرح کی نہیں ہوں جیسے میں تھی. تو میرے لیے اسکیپ ہوتا ہے پریئر, چیریٹی, میوزک, اینڈ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس, ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. اس کے نام پہ کوئی چیریٹی کچھ سوچا ہے کہ اس کے نام پہ کچھ کرو؟ آلریڈی ہم لوگ لنڈن میں کر رہے ہیں, اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم, مطلب کوئی بھی چیریٹی ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہے, کچھ ایسا رشتہ ہے یہ کہ اپنی ذات کا کبھی بھی نہیں سوچ کے چیریٹی دی کہ میں اپنی ذات سے میں چیریٹی دے رہی ہوں, ہمیشہ اس کا خیال آتا ہے. تو کوئی فاؤنڈیشن, کوئی آن گوئنگ ایسا کوئی پلان ہے؟ پلان تو ہے, اور تبھی وہ دعا بھی میں کرتی ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں اس کے نام پہ کر سکوں چیریٹی. دیٹس اے ویری پرسنل تھنگ, بٹ سنس یو آسکڈ, پرسنل تو ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو کام ادھورے چھوڑ جاتا ہے کوئی شخص, اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کے وہ کام مکمل کر سکیں, وہ جو پڑھ رہی تھی وہ کسی اور کو پڑھا دیں,
यू नो उसका फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो किसी शी वाज अ ट्रू आर्टिस्ट, शी वाज अ वेरी गुड पेंटर, और बहुत क्रिएटिव थी वो. शी वाज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. और उसके जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि शी यूज्ड टू डोनेट ब्लड वेरी फ्रीक्वेंटली, और कुछ ऐसी चैरिटीज़ वो करती थी जिसके बारे में हमें बाद में पता चला when we went through some of her documents. So she was very giving. Maybe create a platform जहाँ लोग जो गाना चाहते हैं और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज उनकी फैमिली कंजर्वेटिव है या वो डरते हैं. ऐसा मैंने बहुत दफ़ा सोचा समीना जी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिंस नाउ आई एम क्वालिफाइड और मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट शेयर इट विद गर्ल्स हु कम फ्रॉम यू नो स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज़, जो कि हालात और माहौल की वजह से अपनी बेटियों को इस फील्ड में नहीं आने देते. होते हैं ना, पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, डरते हैं. बिल्कुल. तो अगर ऐसा कोई हो जाए जगह जहाँ खवातीन हैं जी, और वो लेके आगे बढ़े. बिल्कुल. एंड इट डजंट हैव टू बी म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग. या फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, फैशन है, बिल्कुल कोई भी चीज़. बिल्कुल. और है हमारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं. जी जी. लोग डरते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं बच्चियों के लिए जहाँ वो जाके सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं. फैशन स्कूल है, NCA है, कराची में है 2-3, इंडस है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है. राइट. है तो बहुत कुछ है, लेकिन माहौल भी हर तरह का हर जगह पे है. बट द थिंग इज़ कि आप अगर घर से निकलते हैं एंड यू नो यू हैव टू गो टू अ सर्टन प्लेस जहाँ पे ख़वातीन अमूमन नहीं जाती हैं, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मुझे अकेले जाना पड़ता है या मेरे साथ कोई आदमी नहीं होता. तो मैं समझती हूँ कि आप अंदर से अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, किसी की मजाल नहीं है कि आपको कोई टच कर सके या कुछ कह सके. सो आई वर्क विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, बिकॉज इस फील्ड में you do meet a lot of people who come from different fields of life, and it's you who has to stay firm. And then तो कुछ और सोच रही हो, कोई गज़ल गाने का या कोई सेमी गज़ल क्लासिकल? मैंने सोचा है और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, सजेस्ट भी किया कि मैं गज़ल गाऊं. I've just not come across the right गज़ल जिसको मैं कवर करना चाहूँ, और मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी जो मेरी सलाहियत में हो. कुछ ऐसा नहीं करना चाहूँगी जो मतलब मैं केपेबल ना हूँ और मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट सम टाइम, आई एम गिविंग इट सम थॉट. एक नया गाना है जिस पे काम कर रही हूँ आजकल. इनफैक्ट उसी पे वी फाइनलाइजिंग द म्यूज़िक. उसकी वीडियो शूट हो चुकी है, एंड विद इन अ फ्यू डेज इट्स गोइंग टू बी released. Oh, I wish you good luck. Thank you so much. I really wish you good luck. I wish you go places. बहुत ऊंचाई पे जाओ और बहुत दुनिया में शोहरत कमाओ, और अपनी बहन के लिए जो भी करना चाहो वो करो. And I hope one day we see more like you and like all the young girls जो आजकल काम कर रही हैं. I'm so proud of them. Thank you. Thank you.